الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على ما كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے غمگسار محبوب پروردگار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس شفیع روز شمار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کیجیے اور پڑھیے باعث بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قریبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت ہی خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ آج ہم اور آپ بزم غوث الورا میں شریک ہوئے ہیں. محترم حضرات، یہ ہمارے اور آپ کے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ ہم اور آپ ایسی محفلوں میں شامل ہو جایا کرتے ہیں. اگر یقیناً دیکھا جائے، اس بات کی گہرائی تک پہنچا جائے کہ ایسی محفلوں کے اندر کون لوگ آتے ہیں اور کون نہیں آتے ہیں، تو اگر اس کو ہمیں اور آپ کو جاننا ہے تو آپ ذرا سوچئے محفل کس کی ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو اس محفل کے اندر کون آ سکتا ہے جو ان کا چاہنے والا ہو، جو ان کا نام لینے والا ہو، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کرنے والا ہو. ذرا ایک بات پر اگر ہم اور آپ اندازہ لگائیں، اندازہ کریں، غور و فکر کریں تو ہمیں یہ معلوم پڑے گا کہ ہمارا جو گھر ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر کوئی شخص اس وقت تک نہیں آ سکتا، ہماری کسی محفل میں کوئی شخص اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ہم اس کو بلاتے نہیں ہیں. جب ہم بلائیں گے تو وہ شخص ہمارے گھر میں آئے گا، ہماری محفلوں کے اندر شامل ہوگا. یہ محفل غوث اعظم کے نام کی ہے. اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس محفل میں جو آیا ہے اسے غوث اعظم نے بلایا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور غوث اعظم نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے کہ ہم اور آپ اس محفل میں شریک ہوئے. اس لیے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کیونکہ ہمیں اور آپ کو غوث اعظم نے بلایا ہے. اور جو لوگ اپنے گھروں کے اندر آرام کر رہے ہیں، جو لوگ موبائل چلا کر کے یا ویڈیو گیم وغیرہ کھیلتے ہوئے اپنی رات آج گزاریں گے، تو وہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ وہ اپنی طرف سے نہیں آ رہے ہیں. وہ یہ نہ سوچیں کہ جو محفل ہے یہ میرے دشمن کے گھر پہ ہے یا میرے دوست کے گھر پہ ہے. بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسی محفلوں میں اس وقت نہیں آتے، ایسے نہیں، اس لیے نہیں آتے کیونکہ جو ہے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہوتی. یہ جو محفل ہے یہ ہماری خاندانی محفل نہیں ہے. یہ محفل ہمارے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ایسی محفلوں کو سجایا جاتا ہے. لہٰذا ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں غوث اعظم نے بلایا ہے. اور جو لوگ اپنے گھروں کے اندر یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم خود نہیں جا رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنے دماغ کے اندر سے یہ غلط فہمی نکال دے کیونکہ انہیں غوث اعظم نے بلایا ہی نہیں تو آپ ان کے محفل میں جاؤ گے کیسے؟
یہ ہمارا اور آپ کا ماننا ہے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ خدمت و محبت کے ساتھ پیش کیجیے، پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو محفل ہے ایک نومولود بچے کی عقیقے کی نسبت سے بھی اور 11ویں شریف کے مہینے کی نسبت سے بھی منائی گئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو آج کی اس بزم سے، آج کی اس محفل سے جو کچھ بھی سبق ملے، ہم اور آپ محفلوں میں شمار ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں، تو جو سیکھیں اس کو اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو محفلوں میں جانا چاہیے، اور اسی لیے ہم اور آپ محفلوں کے اندر جاتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو غوث اعظم کا ماننے والا کہتے ہیں، غوث اعظم کا چاہنے والا کہتے ہیں، غوث اعظم سے عقیدت و محبت رکھنے والا کہتے ہیں۔ ہم اور آپ نعرے لگاتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غازی سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر کیا ہمیں حقیقتاً میں یہ بات معلوم ہے کہ ان کے دامن کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے جڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ غوث اعظم یا خواجہ غریب نواز یا سیدی سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ہم اور آپ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے یا غازی سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو ان سے دامن سے جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں جو سبق دیا ہے اس سبق کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر اپنی زندگی گزارے۔ اسی کو غوث اعظم کا دیوانہ کہتے ہیں، اسی کو غوث اعظم کا ماننے والا کہتے ہیں، اور اسی کو غوث اعظم کا چاہنے والا کہتے ہیں۔ بہرحال اباؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس تھوڑی بہت محفل کے بھی نسبت سے اور غوث اعظم کے خاندان کی بھی نسبت سے کچھ ایسے واقعات ہمارے نظر میں ہیں کہ جن کو سن کر کے ہمارا اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ ہم اور آپ، ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، کچھ سوچتے ہیں اس کو عالم بنائیں گے، کچھ سوچتے ہیں اس کو مفتی بنائیں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے دماغ میں اپنے خیالوں کے اعتبار سے اس کا جیسا دل ہوتا ہے اسی حساب سے اپنے بچے کو پالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حقیقتاً میں بچے کی پرورش کہاں ہوتی ہے؟ حقیقتاً میں بچہ دیندار کب بنتا ہے؟ یہ ہم اور آپ غوث اعظم کی زندگی سے اور ان کے والدین کی زندگی سے سیکھیں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، حضرت ابو صالح حضور غوث اعظم کے والد کا نام ابا جان کا نام تھا۔ اللہ کے اتنے بڑے، اتنے مقبول بندے تھے اور اپنی زندگی کو اتنے بہترین طریقے سے گزارتے تھے کہ ان کی زندگی کا اگر ایک سبق ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ وہی ایک سبق میں آپ لوگوں کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے سے جا رہے تھے تو دریا کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ نے وہ سیب اٹھایا اور اٹھا کر کے کھا لیا۔ جب آپ نے سیب کو کھا لیا، کھانے کے بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ یہ سیب جو میں نے کھایا ہے، میں نے جو سیب جس جگہ سے آیا ہے، جو اس کا مالک ہے، میں نے اس سے اجازت نہیں لی ہے، میں نے اس کے بلا اجازت کے سیب کھا لیا ہے۔ اگر کل میدان محشر میں خدا مجھ سے سوال کرے گا، خدا مجھ سے پوچھے گا کہ اے ابو صالح، تو نے جو ایک سیب کھایا تھا وہ کس کی اجازت سے کھایا تھا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو میدان محشر میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو اس سیب کا مالک ہے اس سے چل کر کے معافی طلب کی جائے، اس سے معافی مانگ لی جائے، بات ختم ہو جائے گی۔ اب حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی تلاش میں چل دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ہمیں اور آپ کو یہ بات غور و فکر کرنے کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر ہمیں حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو نہیں جانتے ہیں وہ حرام کاریاں تو کرتے ہی ہیں، وہ حرام چیزیں تو کھاتے ہی ہیں، بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں جو جان بوجھ کر بھی حرام چیزیں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کہیں بازاروں میں چلے جاؤ تو کچھ ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ جو ہے ہوٹلوں کے اندر جاتے ہیں، وہ جو ہے کھانے پینے والی جگہوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر کھانا کھاتے ہیں، اور اگر وہاں پر بھیڑ بھاڑ دیکھتے ہیں تو بنا پیسے دیے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ اے سنی مسلمانوں، حضور غوث اعظم کے والد کی زندگی سے کچھ سبق سیکھو۔ انہوں نے جان بوجھ کر کے انہوں نے جو ہے وہ سیب کھایا، چوری کر کے نہیں کھایا تھا، یا کھانے لینے کے بعد میں اس کے پیسے دینے کا کوئی مسئلہ نہ تھا،
بلکہ ندی میں بہتا ہوا ایک سیب آ رہا تھا۔ حضور غوث اعظم کے والد نے اس سیب کو کھا لیا۔ آپ کے دل میں خیال آ گیا میں اللہ کو جا کر کے کیا منہ دکھاؤں گا، ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، بنا پیسے دیے ہی واپس چلے آتے ہیں، اور یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ آج کل جو ہمارے اندر زیادہ تر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر دو بھائیوں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اس زمینی معاملات میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین زیادہ ہڑپ لیتا ہے، اب وہ جانتا ہے کہ میں اس کی زمین زیادہ لے رہا ہوں، اب وہ حرام کاری ہے، اب اس سے آپ زندگی بھر جو بھی غلہ پیدا کریں گے اس کو جب تک کہ اس سے غلہ اگے گا، اناج اس سے جو اگے گا اس کو پکا کر کے آپ ساری زندگی کھاتے رہیں گے تو ساری زندگی آپ حرام کاریاں کرتے رہیں گے۔ اور حرام کام وہ کام ہے، حرام کا نوالا کھانا، کہ جس شخص کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا جائے تو 40 دن اسے نماز میں لذت نہیں ملتی۔ اور ہم اور آپ جو ہے بنا اس چیز کی فکر کیے ہوئے کہ کون سا لقمہ حلال کا ہے کون سا لقمہ حرام کا ہے، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز جو ہے برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلے کے جو ہمارے اسلاف کے بزرگان دین تھے، جو صحابہ کرام تھے، جو تابعین کرام تھے، تابعین کرام تھے، وہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کو نماز میں لذت ملتی تھی۔ ہمیں اور آپ کو لذت کیوں نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ اسی لیے نہیں محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے جسم کے اندر حرام کا نوالا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، تو ہمیں نماز میں لذت کہاں سے ملے گی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو صالح جب سیب کو کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد میں اس سیب کے مالک کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ آپ ندی کے کنارے چلتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا درخت ہوگا یا کہیں ایسا باغیچہ ہوگا سیب کا جو ندی کے کنارے پہ ہوگا، تبھی تو اس سے سیب گر کر کے ادھر آیا ہے۔ آپ ندی کے کنارے چلتے رہتے ہیں، چلتے چلتے آپ کو تھوڑی دور پر کچھ دور چلنے کے بعد میں ایک سیب کا باغیچہ نظر آتا ہے، بہت بڑا سیب کا باغیچہ لدا ہوا ہے، بہت بڑا سیب کا باغیچہ وہاں پر موجود ہے۔ آپ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پہ تفتیش کرتے ہیں، جانکاری کرتے ہیں، آپ کو معلوم پڑتا ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو سیب ہے شاید اسی باغیچے سے گیا ہوگا۔ آپ سوچتے ہیں کہ جا کر اس باغیچے کے مالک سے معافی مانگ لیتا ہوں تو اس سیب کا حق ادا ہو جائے گا، وہ سیب میرا بلا اجازت کے نہ رہ جائے گا۔ آپ جاتے ہیں، تفتیش کرنے کے بعد میں آپ جب اس باغ کے مالک کا پتہ لگاتے ہیں تو سبحان اللہ، باغ کا مالک کوئی ایسا ویسا نہیں ملتا، باغ کا مالک کوئی ایسا ویسا نہیں ملتا۔ باغ کا مالک وہ جن کو دنیا حضرت ابو صالح کے نام سے جانتی ہے، حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ حضرت ابو صالح کے باغ میں آپ پہنچتے ہیں، حضرت ابو صالح سے فرماتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے عرض گزار ہوتے ہیں۔ دعا سلام کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضور آپ کے باغ کا ایک سیب جو ہے میں نے بلا اجازت کے کھا لیا ہے، میں اس کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اب حضرت ابو صالح بھی اللہ کے ولی ہیں، حضرت عبداللہ صومعی بھی اللہ کے ولی ہیں۔ جب ولی کی نظر ولی سے ٹکراتی ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ خدا کا نیک بندہ لگتا ہے، انہوں نے سوچا کہ خدا کا نیک بندہ لگتا ہے، کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ اب ذرا سوچئے ایک سیب کی قیمت کیا ہوگی، ایک سیب کی قیمت آج کے دور میں کتنی ہوتی ہے؟ بہت ہی کم ہوتی ہے، اس کی کیا ویلو ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتی ہے۔ مگر اللہ کے نیک بندوں کا نظریہ دیکھیے کہ ایک سیب جو کہ بلا قیمت، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، ایک سیب جو کہ کہیں بھی مل جائے، چند پیسوں میں مل جائے، بلا اجازت کے کھا لیا، اب اس کے لیے کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے جب حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا ہے، آپ میں نے بلا اجازت کے کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے سیب کھایا ہے تو سیب کا کھانا ایسے نہیں معاف ہوگا۔ اگر تمہیں سیب کی معافی چاہیے، تم نے سیب کھانے کی اگر معافی چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، میرے باغ کی 5 سال تک خدمت کرنی پڑے گی، پیڑوں کو پانی ڈالنا پڑے گا، درختوں کو دیکھنا پڑے گا، باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ اب ذرا سوچئے ایک سیب کی قیمت کتنی لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 5 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ مگر واہ رے اللہ کے بندوں، واہ رے اللہ کے اور مقدس بندوں پر قربان جاؤ سنی مسلمانوں، کہ وہ اللہ کے بندے جو کہ ایک سیب کی قیمت نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ
بلکہ اللہ کے بارگاہ میں اس کا جواب کیا دیں گے یہ سوچتے ہیں۔ آپ نے جو ہے وعدہ کر لیا کہ میں 5 سال تک آپ کے باغ کی خدمت کروں گا، آپ کے باغ کی دیکھ بھال کروں گا، اس کے بعد میں جو ہے آپ مجھے معاف کر دینا۔ آپ 5 سال تک اس باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، 5 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرتے ہیں۔ جب 5 سال مکمل ہو جاتے ہیں، مکمل ہونے کے بعد میں آپ پھر جاتے ہیں حضرت عبداللہ صومعی کے پاس میں، جنہیں آج غوث اعظم کے نانا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب پھر جاتے ہیں حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں کہ حضور 5 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا، 5 سال میں نے آپ کے باغ کی خدمت کر دی، اب آپ میرے سیب جو بلا اجازت کے کھایا تھا اس کی معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیجئے۔ آپ نے سوچا تھوڑا اور امتحان لیا جائے، آپ نے کہا کہ نہیں ایسے ہی معاف نہیں ہوگا، اگر تمہیں سیب کی معافی چاہیے تو ابھی تم کو 5 سال اور باغ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ صرف ایک سیب کے لیے وہ اللہ کے وہ نیک بندے ایک سیب کی معافی کے لیے 5 سال تو باغ کی خدمت کر چکے تھے، 5 سال اور باغ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، 5 سال اور باغ کی اور خدمت کرنے میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں صرف معافی چاہیے تھی تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی جو پکڑداری نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں ان کی پکڑداری نہ ہو۔ آپ پھر 5 سال باغ کی خدمت میں مشغول ہو جاتے ہیں، 5 سال آپ اور باغ کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ نے جب 10 سال باغ کی خدمت کر لیا، 10 سال کے بعد آپ پھر سے واپس جاتے ہیں، حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور میں نے اور 5 سال باغ کی خدمت کر دی، اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اب اللہ کے بندے کہتے ہیں انہوں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کا معائنہ دیکھ لیا، آپ کا معائنہ کر لیا، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر دیکھ لیا، تو آپ نے سوچا اب اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت عبداللہ صومعی کے دل میں بھی کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جب انہوں نے آپ کو نیک پایا، انہوں نے جب آپ کو اللہ کو ایک ماننے والا پایا، اللہ سے ڈرنے والا پایا، تو آپ سے فرمایا، کہا کہ اے اللہ کے بندے سنو، اگر تمہیں اس سیب کی معافی چاہیے تو 10 سال یہ کافی نہیں ہے کہ تم میرے باغ کی خدمت تم نے 10 سال کی، اس کے بدلے میں تمہاری معافی دے دی جائے۔ اگر تمہیں اس سیب کے معافی چاہیے تو میری ایک بچی ہے جو کہ دونوں ہاتھ سے لولی ہے، جو کہ دونوں پیر سے لنگڑی ہے، جو کہ دونوں کانوں سے بہری ہے، جو کہ دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، جب تک تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تب تک تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ جب تک تم میری اس بچی سے جو کہ اندھی بھی ہے، جو کہ بہری بھی ہے، جو کہ لولی بھی ہے، جو کہ لنگڑی بھی ہے، جب تک تم اس سے شادی نہیں کرو گے تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ اب وہ بھی اللہ کا بندہ تھا، اسے بھی معافی چاہیے تھی کیونکہ اسے بھی خدا کی بارگاہ میں جواب دینا تھا، وہ بھی مان گیا۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ بھی مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میری معافی اسی شرط پر دیں گے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں تو میں شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب اے سنی مسلمانوں، نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ نکاح کرانے کے بعد میں جب آپ جاتے ہیں دروازے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، آپ سلام عرض کرتے ہیں، جیسے ہی آپ سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد اندر سے جواب آتا ہے، لڑکی اٹھ کر کے باہر آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا آپ روم کے باہر آ گئے، آپ الٹے پاؤں پیچھے آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ کیونکہ آپ کی شادی تو اس لڑکی سے ہوئی تھی، آپ کی شادی تو اس عورت سے ہوئی تھی جو کہ دونوں پاؤں سے لنگڑی تھی، دونوں ہاتھوں سے لولی تھی، دونوں کانوں سے بہری تھی، دونوں آنکھوں سے اندھی تھی۔ اب آپ نے سوچا اگر یہ لڑکی بہری ہوتی تو میرے سلام کو سن نہ پاتی تو میرا جواب نہ دیتی، اگر یہ گونگین ہوتی تو میرا جواب نہ دیتی، اگر یہ آنکھوں سے اندھی ہوتی تو یہ وہاں سے اٹھ کر کے دروازے تک نہ آ پاتی، اگر یہ دونوں پاؤں سے دونوں پیروں سے اگر لنگڑی ہوتی تو یہ عورت چل کے دروازے تک نہ آ پاتی، اگر یہ دونوں ہاتھوں سے لولی ہوتی تو دروازہ نہ کھول پاتی۔ آپ نے یہ سوچا تو آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ شاید میں کسی اور گھر میں آ گیا ہوں، میں کسی اور کے دروازے پر آ گیا ہوں۔ آپ واپس جاتے ہیں، حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت میں کسی غلط جگہ پر پہنچ گیا تھا، میں جہاں پر گیا تھا وہاں پہ جو لڑکی موجود ہے وہ نہ تو اندھی ہے، نہ تو بہری ہے، نہ تو لولی ہے، نہ تو لنگڑی ہے۔ اب تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے ابو صالح تم جس جگہ
جگہ پر گئے تھے وہ جگہ صحیح ہے, تم صحیح پتے پر گئے تھے, تمہیں میں نے صحیح جگہ بھیجا تھا. تو حضرت ابو صالح نے عرض کیا, کہا کہ حضور اگر وہ جگہ صحیح تھا تو آپ نے جس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا وہ لڑکی وہاں پر موجود نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ سومعی فرماتے ہیں نہیں نہیں وہ وہی لڑکی ہے. تو حضرت ابو صالح نے فرمایا کہ حضرت ابو صالح نے فرمایا, کہا کہ حضور آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی لڑکی اندھی ہے, آپ کی لڑکی بہری ہے, آپ کی لڑکی لولی ہے, آپ کی لڑکی لگڑی ہے, مگر ایسی اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آتی. تو حضرت عبداللہ سومعی کا جواب سنو, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے, تم جس جگہ پر گئے تھے اس جگہ میری بیٹی ہی تھی, اور میں نے اسے لنگڑی اس لیے کہا تھا کیونکہ آج تک میری بیٹی نے شریعت کے خلاف اپنے قدم کو نہ بڑھایا ہے, آج تک میری بیٹی نے اپنے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے, اس لیے میں نے اسے لنگڑی کہا تھا. آج تک میری بیٹی نے شریعت کے خلاف کسی بات کو نہ سنا ہے, اس لیے میں نے اسے بہری کہا تھا. آج تک میری بیٹی نے شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھی ہے, اس لیے میں نے اسے اندھی کہا تھا. اے سنی مسلمانوں, اب ذرا غور کرو, وہ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک سیب کی معافی کے لیے 10 سال باغ کی خدمت کرتے ہیں, ایک اندھی لڑکی سے شادی کرتے ہیں, لولی لنگڑی لڑکی جو کہ پہلے بتایا جاتا ہے اس سے شادی کرتے ہیں, اور ایک وہ غوث اعظم کی والدہ محترمہ جن کا نام ام الخیر فاطمہ ہے, ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کیا, شریعت کے خلاف کوئی قدم کو نہ بڑھایا, شریعت کے خلاف کسی بات کو نہ سنا. تو اے سنی مسلمانوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو نبی کا غوث اعظم کا چاہنے والا مانتے ہیں, غوث اعظم کا ماننے والا مانتے ہیں. ہم اور آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چاہتے ہیں, ہم اور آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں. اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ جب حضرت ابو صالح جیسا باپ ہو, ام الخیر فاطمہ جیسی ماں ہو, تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے والدین ہو تو بیٹا غوث اعظم تو نہیں پیدا ہو سکتا, لیکن غوث اعظم کا غلام ضرور پیدا ہو سکتا ہے, غوث اعظم کا ماننے والا ضرور پیدا ہو سکتا ہے, غوث اعظم کا چاہنے والا ضرور پیدا ہو سکتا ہے. اے سنی مسلمانوں, ان کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے ایک سیب جو کہ بلا اجازت کے کھا لیا, اس کے لیے 10 سال باغ کی رکھوالی کرتے رہے, اس کے لیے 10 سال انہوں نے ایک باغ کی رکھوالی کی. اور ہم اور آپ آج کا دور ایسا چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کا حق مارتے ہوئے نظر آتے ہیں, ایک دوسرے کا حصہ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہماری زندگی میں جب ہمارے بچے پیدا ہوں گے, جب ہمارے بچے ہوں گے تو وہ ان کی زندگی کیسی ہوگی اس کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب آؤ میں آپ کو 5 منٹ میں رخصتی چاہوں گا, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے. اور ایک بچہ جو کہ جس کو ہم اور آپ, جب ہمیں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اور آپ اس کو بہت تعلیم و تربیت دیتے ہیں, مگر اس بچے کی حقیقتاً میں جو بچہ سیکھتا ہے ماں باپ سے, وہ کب سیکھتا ہے, اسے ماں باپ کب سکھاتے ہیں, وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا چند ہی منٹ میں. آپ لوگ بغور سماعت کیجئے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر شریف ابھی 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن کی ہے, 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر شریف ہے. آپ کی والدہ محترمہ آپ کو علم سکھانے کا ارادہ رکھتی ہے, آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی جاتی ہے. پہلی بار آپ کو بسم اللہ خوانی جب کرائی جاتی ہے, ایک عالم صاحب کو بلایا جاتا ہے, عالم صاحب آتے ہیں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھاتے ہیں. غوث اعظم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں. غوث اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اب ہم اور آپ ہوتے وہیں پر رک جاتے, آج کا کوئی بھی بچہ ہوتا وہیں پر رک جاتا, آج کل کا کوئی بھی بچہ ہوتا, کتنا بھی علم والا بچہ ہو, اعوذ باللہ بسم اللہ جب پہلی بار وہ پڑھتا ہے اس کے آگے اسے کچھ پتہ نہ ہوتا ہے. اگر اے سنی مسلمانوں, قربان جاؤ غوث اعظم کی شان پر, قربان جاؤ غوث اعظم کے مرتبے پر, قربان جاؤ غوث اعظم کی عظمت پر. غوث اعظم کو جب ان کے استاد نے اعوذ باللہ پڑھایا, آپ نے اعوذ باللہ پڑھا, جب بسم اللہ پڑھایا تو بسم اللہ پڑھا, اور اس کے بعد میں آپ کے استاد چپ رہے, ہم اور ہوتے تو ہم بھی چپ رہتے, مگر غوث
غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں آپ قرآن عظیم کی تلاوت کرتے گئے، سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ بقرہ پڑھا، سورہ عمران پڑھا، سورہ اعراف پڑھا، اور اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے چلے گئے۔ اسی طریقے سے پڑھتے پڑھتے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے 18 سپارے 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں اپنے استاد کے سامنے سنائے۔ استاد نے حیرت انگیز ہو گئے۔ استاد نے پوچھا، اے بیٹے ابھی تو تم پہلی بار بسم اللہ پڑھ رہے ہو، پہلی بار تمہیں کسی نے کچھ سکھایا ہے، یہ تم نے یہ 18 پارے کب یاد کر لیے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ 18 پارے میں نے اپنی ماں سے یاد کیے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم کے استاد محترم نے فرمایا، کہا کہ اے بیٹے تم نے یہ 18 پارے کب یاد کیے ہیں؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا، کہا کہ اے استاد محترم جب میں ماں کی پیٹ میں تھا میری ماں 18 پارہ کی حافظہ قرآن تھی، 18 پارہ کی قرآن ان کو یاد تھی۔ اے استاد محترم جب میری والدہ محترمہ روزانہ صبح اٹھتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب روزانہ صبح اٹھتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور اسی 18 پارہ کو پڑھا کرتی تھی۔ اے استاد محترم جب میں ماں کے پیٹ میں تھا ماں جب قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں اس قرآن کے سپاروں کو یاد کر لیا کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب میں اتنا بڑا ہوا ہوں، جب بولنے کے لائق ہوا ہوں تو 18 سپارے میں نے آپ کو بزبانی سنا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان غوث اعظم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اے سنی مسلمانوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کے پیٹ سے جو قرآن کی تعلیم حاصل کی وہی وہ انہوں نے دنیا میں آ کر کے اپنے استاد محترم کو سنا دیا۔ تو اس سے معلوم یہ پڑا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے تو ماں اس وقت کیا کر رہی ہے وہ بچہ جانتا ہے، ماں اس وقت کیا کر رہی ہے وہ بچہ دیکھتا ہے، ماں اس وقت کیا بول رہی ہے وہ بچہ سنتا ہے۔ تو اگر ہماری مائیں ہماری بہنیں قرآن کی تلاوت کریں گی، اگر وہ حاملہ رہیں گی، اگر وہ امید سے رہیں گی اور قرآن کی تلاوت کریں گی تو بچہ قرآن کی تلاوت جانے گا، اگر وہ نماز پڑھیں گی تو بچہ نماز کا طریقہ جانے گا، اگر وہی اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر کریں گی تو بچہ آگے چل کر کے دیندار ہوگا۔ اور لیکن آج کا ماحول ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ہماری مائیں اور بہنوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ امید سے ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت تو دور کی بات، نماز تو دور کی بات، اللہ اس کے رسول کا ذکر تو دور کی بات، پورا دن موبائل کے اندر ہی لگی رہتی ہے۔ یہ ان کے اندر کی ایک کمیاں ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب 2 یا 3 سال کا ہوتا ہے، جب بچہ 2 یا 3 سال کا ہوتا ہے، جب بچہ رونے لگتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے چپ نہیں ہوتا، جب بچہ رونے لگتا ہے تو نعت مصطفیٰ سے چپ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا اور آپ کا بچہ جب رونے لگتا ہے اسے ہم اور آپ موبائل پکڑا دیتے ہیں، ہمارا بچہ چپ ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے بچوں کو اگر دیندار بنانا ہے، اپنے بچوں کو اگر نمازی بنانا ہے، اپنے بچوں کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنانا ہے تو پہلے ان کی ماؤں پر ایک فرض ہے کہ جب وہ ان کے پیٹ میں ہو تو جو بچوں کو بنانا ہے قرآن کی تلاوت کرے، نماز کی پابند رہے اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے، تو یقیناً بچہ جب بڑا ہوگا تو عاشق رسول بن کر کے پیدا ہوگا۔ اور اگر یوں ہی دنیا کے خرافات میں لگے رہیں گے، یوں ہی دنیا کی خرافات چیزوں میں لگے رہیں گے تو آپ ذرا سوچئے ہمارا بچہ جب دنیا میں آئے گا، لوگوں کے درمیان رہے گا تو ہمارے اور آپ کے بیچ میں کس طریقے سے رہے گا وہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ تمام حضرات کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔